أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سورہ نمبر 30 آیت نمبر 28 اور 29. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کی یاد میں ملتا ہے. اور یاد رکھو کہ دلوں کو سکون تو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی مل سکتا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز، اور ان کے لیے بہترین انجام ہے. انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا موٹیو اور ریزن ایک ہی ہے کہ اسے سکون ملے، اسے خوشی ملے. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا جو کچھ بھی انسان زندگی میں اچیو کرتا چلا جاتا ہے کیا اسے خوشی نصیب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس غریبی تھی تب زیادہ سکون تھا، آج کے دور کے مقابلے میں جب کہ ہر طرف پیسہ ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، سب کچھ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے سکون کیسے ملتا ہے؟ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہماری زندگی میں 4 کنڈیشنز ہو سکتے ہیں، ان 4 کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن نہیں ہو. نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالی ہمیں خوشحالی دے، کاروبار دے، اچھا گھر دے دے، اچھی بیوی دے دے، اچھی اولاد دے دے، سب کچھ اچھا رہے. تو اس وقت اللہ کو یاد کرے گا انسان تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی جس پر ان کی حکومت نہیں تھی، ہوا سے لے کے، پرندوں سے لے کے، جنات سے لے کر. تو انہوں نے یہ سب پانے کے بعد کیا کہا؟ کس کو یاد کیا؟ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، اس نے مجھے یہ دیا. کس لیے؟ لیبلونی، تاکہ مجھے چیک کرے، میرا ٹیسٹ کرے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکر کرتا ہوں. اچھا، ایک کنڈیشن ہے. دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل انسان کی صحت خراب ہو جائے، اس کی اولاد مر جائے یا نافرمان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، تو اس وقت وہ اللہ کو یاد، کوئی مصیبت آ جائے اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے.
تو جب اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو کیا اسے سکون دیتا ہے کہ چلو سب کچھ بھی اگر میرے سے چھن گیا تو جو سب سے بڑا ہے وہ تو میرے ساتھ ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون نے حملہ کیا تھا پیچھے سے، آگے ندی تھی، سمندر تھا، پیچھے دنیا کی سب سے پاورفل آرمی ہے نا، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے نا، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بس یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے. تو اب یہ جو سکون دیتا ہے کہ یہ احساس کہ ٹھیک ہے ہر چیز میرے سے چھن گئی، بچے چلے گئے، کاروبار چلے گئے، گھر ٹوٹ گیا، وہاں سب ہو رہا ہے نا، لیکن کیا چیز دل کو سکون دیتی ہے کہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ تو میرے پاس ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے اس دنیا میں؟ سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے؟ اللہ کو پانا، اور وہ اللہ تو میرے پاس ہے، میرے دل میں ہے، میرے ساتھ ہے. ان معی ربی. جب جنگ احزاب میں پورا عرب ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا، مدینے پر، تو منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے فالتو بیکار وعدے کیے تھے. لیکن اتنی بڑی مصیبت کو دیکھ کر کے ایمان والوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب ایمان والوں نے اس فوج کو دیکھا جو موت کی اصل میں فوج تھی، وہ پورا عرب آ گیا تھا ایک چھوٹی سی بستی پہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں چیک کیا جائے گا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا. تو دیکھیے اللہ پر ایمان پازیٹیوٹی عطا کرتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہر جگہ. اور اللہ سے جب ایمان ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو ہر جگہ انسان کو مصیبت اور موت نظر آتی ہے. تیسرا کنڈیشن کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اوبیڈینس میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس وقت بھی وہ یاد کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق دی ہے، الحمدللہ. اور یہ چیز اسے سکون دیتا ہے. اور چوتھا کنڈیشن کیا ہے؟ اگر انسان سے گناہ ہو گیا، خدا نخواستہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے، گناہ ہو گیا، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اب دیکھیے کہ یہ چاروں کنڈیشن، چاہے مصیبت ہے، پریشانی ہے تب بھی، خوشحالی ہے، آسانی ہے تب بھی اللہ کی یاد، اطاعت اور فرما برداری میں ہے تب بھی، گناہ کر لیے، ہو گیا گناہ تو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد. اور ان چاروں یادوں میں اللہ رب العزت کا سکون. ایک بہت بڑے اسکالر گزرے، ان کو ان کے مخالفین نے دھمکایا، دشمنوں نے، کہ تم یہ ساری باتیں بولتے ہو نا اوپن، تمہیں پھانسی دے دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، بھگا دیں گے. تو انہوں نے معلوم کیا کہا؟ میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا مجھے جیل میں ڈال دیں گے؟ جیل میں ڈال دیں گے تو مجھے اپنے دوست سے تنہائی نصیب ہوگی، اکیلے میں اس سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اس کی یاد میں وقت گزارنے کا موقع ملے گا. مجھے میرے دشمن شہر سے نکال دیں گے تو میرے دوست کی دنیا دیکھنے کا مجھے موقع ملے گا، اس کی بنائی ہوئی یہ جو کارخانہ ہے اسے غور کرنے کا، آبزرو کرنے کا موقع ملے گا. اور لاسٹ کیا کریں گے؟ مجھے مار دیں گے
تو مجھے اپنے دوست سے ملاقات کا موقع مل جائے گا، اس کے پاس چلا جاؤں گا، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی یاد میں اپنی زندگی، اپنے شب و روز، دن رات گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔